حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے مردوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا جو فتنہ ہوگا وہ عورت ہوگی۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا، اگر کبھی ایسا انتخاب کرنا پڑے کہ ایک طرف شیر ہو اور ایک طرف عورت ہو، تو تم عورت کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ شیر کے پیچھے چلے جانا، کیونکہ شیر اگر پلٹ آیا تو جان چلی جائے گی، لیکن اگر عورت پلٹ آئی تو ایمان چلا جائے گا۔ دیکھیں، یہاں بدکار عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ عورتیں جو تمہارے لیے نامحرم ہوں، تمہاری منکوحہ تم پہ حلال ہیں، لیکن وہ جو دوسری عورتیں ہیں جو تمہیں گناہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، گناہ کی دعوت دیتی ہیں، وہ تمہارے ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میں کسی کو حکم دوں کہ وہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دے، لیکن مجھے ان کی عورتوں اور بچوں کا خیال ہے۔ تو کتنی شدید وعید ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیماری سے فوت ہوا، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا جو کسی بھی بیماری سے مرا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا، جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکاتا ہے اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا، چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو، چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو۔ اور یارو، باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی، پتہ ہے باقی تمہیں تحفے دیتے ہیں، باقی تم سے محبت کرتے ہیں، تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے، اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے۔ باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ سنگیو، کوئی نہیں تول سکتا۔ بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا ابا جی کے سامنے، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارا لگتا ہے، کہاں آنا جانا ہی بڑا پیارا لگتا ہے۔ باپ کا تو قد روز اونچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونا مسلمان وہ ہے کہ جس کام سے اس کا مطلب نہیں اس کام کو چھوڑ دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زیادہ گناہ ان لوگوں کے ہوں گے جو زیادہ فضول باتیں کرتے تھے، ان کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ فضولیات سے بچیں، اپنے اوقات کار زندگی میں مرتب کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے، پھر کہنے لگے، قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ فرماتے ہیں، مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا، علی کفن پھٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، مال تو دے آئے تھے وارثوں کو، پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے، تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا، تمہاری جائیدادیں بٹ گئیں، تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا، پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا۔ دوستو، بے نمازی کو قبر میں 3 سزائیں دی جاتی ہیں۔ پہلی سزا، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں میں دھس جاتی ہے۔ دوسری سزا جو اس کو دی جاتی ہے کہ اس کی قبر میں آگ کو بھڑکا دیا جاتا ہے، اور وہ دن رات اس کے انگاروں میں جلتا رہتا ہے۔ اور دوستو، تیسری سزا سب سے زیادہ خوفناک ہے، اس کی قبر میں ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشجاع الاقرا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آگ ہوگی، اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور اس کے ایک ناخن کی لمبائی اتنی ہوگی کہ اگر کوئی ایک شخص پورا دن اس پر چلتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کی آواز اتنی خوفناک ہوگی جیسے بجلی کڑکنے کی آواز آتی ہے، اور وہ کڑکتی ہوئی آواز میں اس شخص سے کہے گا کہ مجھے تیری قبر میں اللہ نے بھیجا ہے۔
میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے، اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا ان سے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھی اور ایک بار سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھی، ایک دفعہ صبح پڑھے ایک دفعہ شام پڑھے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر صبح پڑھے گا تو 70,000 فرشتے شام تک، اور اگر شام کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے صبح تک پڑھنے والے بندے کی مغفرت کی دعا مانگتے رہے۔ نبی نے بتایا تھا کہ جو اذان اور اقامت، جو ہی اذان ہوتی ہے اور نماز کھڑی ہونے کے دوران یہ 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ کہ جو اس کے دوران یہ دعا پڑھ لے گا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، جو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا اذان اور اقامت کے درمیان، اس کو 4 اللہ انعام دیں گے۔ پہلا انعام اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس بیماری کی وجہ سے موت آ جائے، یعنی خطرناک بیماری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہائی کے گناہ سے بچائیں گے، کیونکہ گناہ سارے کرتے ہیں آدمی تنہائی میں ہے، اللہ تنہائی میں اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ دنیا کے ظالم لوگوں سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا، ظالموں کو اس سے دور ہی رکھیں گے۔ Top Mix TV subscribe channel, watch videos, comments, like and share. Thank you.